السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو آیتیں آئی تھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دی، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان سی مثال دے کر یہ بتایا ہے کہ جو بینا ہے، جس کو دکھتا ہے اور جس کو نہیں دکھتا ہے، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے، اور وہ حق بھی جانتا ہے اور وہ سچ ہے، تو وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف دونوں یکساں کیسے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ پھر فرمایا نصیحت تو دانش مند، عقل مند لوگ ہی قبول کیا کر۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی نصیحت ہدایت جو ہے دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی، الست بربک، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے سوال کیا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو جو دنیا میں بھیجنے والا، ان تمام کو اکٹھا کر کے جو ان سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے کہا قالوا بلا شاہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہی چیز وہ یاد دلایا جا رہا، اور یہ بتایا جا رہا اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی، جو راہ راست پر چلنے والے، جو آخرت کا گھر جن کو ملنے والا ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، انہیں وہ برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام کیا، خیر کا کام، نمازی بن گئے، رمضان کے روزے رکھ لیے، نیک کام کیے اور جو ہے اب نیڈر ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہر حال میں، بلکہ جتنا ہدایت جس کو ملتی ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا، چونکہ وہ جو آگے بات آ رہی ہے، اور وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ دیکھیے اتنا خیر کے کام کرنے کے باوجود، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انکساری ہے، ہمبلنس ہے، اور اللہ سے یہ ان کا خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، یہ، اور جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ ظاہر ہے اللہ حساب لینے بیٹھے تو کون ہے وہ بچ سکتا؟ تو یہ ڈر ان کا ہوتا ہے۔ پھر آگے بتایا ان کا حال یہ ہوتا کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی ایمان کے راستے پر جو مشکل، مصائب، تکلیف، جو پریشانی، جو بیماری جو بھی آتی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس پر صبر کرتے ہیں، استقامت جمے رہتے ہیں، ڈٹتے نہیں، بہک نہیں جاتے۔ یہ جو ہے اپنے اس کے اوپر اللہ
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے نماز کا، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں پہلے بتانے کے بعد اب نماز کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دونوں طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر نہ رکھو۔ تمہارا جو یہ ہے، تمہارا جب طرز عمل ہے لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم ظلم کریں گے، یعنی دنیا جیسا چاہتی ویسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت اہم، دنیا گڑھے میں گر رہی ہم بھی گڑھے میں گریں گے، ایسا نہیں۔ دنیا جہنم میں جا رہی ہم بھی جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں۔ ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ وہ قاعدہ کیا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند بناؤ۔ دنیا چاہے غلط کر رہی، کیا بھی یہ کر رہی، لیکن ہمیں اللہ کے بتائے طریقے پر یہ چلنا ہے، اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم جو ہے ظلم نہ کرو۔ یہ حدیث کا بھی مطالعہ ہم نے گزشتہ تفصیل کے ساتھ جو ہے الحمدللہ کیا۔ اب آگے کی بات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو صفات ابھی گنوائی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے قرآن مجید انسان کے اندر تقوی اور اخلاق اور ایک بہترین سیرت جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی چیز کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے اس کو عمل نہیں کرتے، اپناتے نہیں، تو یہ جو ہے قصور ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا کھول کر جو ہے واضح اوپن بک کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل میں ہمیں بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر خدا خوفی پیدا ہو اور آخرت کے دن جواب دہی کا تصور مضبوط ہو، اور اس مناسبت سے پھر ہمارا عمل دنیا میں ہو۔ آگے فرمایا جا رہا، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی ایسے باغ اب ان لوگوں کے لیے جو ان کی ابدی پرماننٹ قیامگاہ ہوں گے۔ پرماننٹ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے اتنے سال جی لیں گا کر کے، گارنٹی بھی نہیں ہے کب کس کی موت آ جائے۔ اب ہم جو ہے اس کو یہ نہیں کر سکتے۔ آئے دن ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حادثات سے کوئی انتقال ہوتا ہے، بیماریوں سے کوئی انتقال ہوتا ہے، مختلف اس سے جو یہ تو دنیا کی جو زندگی ہے عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کب ہمارا وقت، اور ہمیں ہر وقت جو ہے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کب ہمیں بلا لے، تیار رہنا۔ تو ایسے باغ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو ان کے لیے وہ پرماننٹ ہوں گے، پرماننٹ قیامگاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، دیکھو پہلے خود داخل ہوں گے، خود اس کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا، اور جو لوگ نیک عمل کر کے گئے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ان کے ساتھ بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا کھول کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں پوری اولاد میں، اولاد جو صالح ہو، نیک ہو، ان لوگوں کا ساتھ، وہ لوگ
ان کو جو ہے ملایا جائے گا۔ اور اسی لیے جو ہم دعا جو ہے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں جس طریقے سے دنیا میں ملائے، آخرت میں بھی جو ہے تم ہم کو ملا کر کے۔ تو جو صالح اولاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہاں جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ ملائکہ فرشتے جو ہے ہر طرف سے آئیں گے، ویلکم کریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ملائکہ ہر طرف سے آ کر ان کو سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ملائکہ ان کو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی جنت وہ جگہ ہے جہاں پر امن، پیس ہی پیس ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہر آفت سے، اب یہاں جو تم آ گئے جنت میں تو تم ہر آفت سے جو ہے اور ہر تکلیف سے، ہر مشقت سے اور ہر خطرے اور اندیشے سے محفوظ ہو۔ دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کیا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، تکلیف میں پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہاں پر مشقت میں، تکلیف میں پیدا کیا، اور ہم چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے آسانی، ہم چاہتے ہیں آرام، آسائش ہم یہ چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں آتے رہیں گی، وہ چیزیں تو، لیکن یہ تمام تکلیف، مشقت، خطرے، اندیشے جنت میں جو ہے نہیں ہوں گے۔ سورہ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، سورہ ہجر کے اندر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی ان کے دلوں میں جو جنتی جب لوگ جائیں گے جنت میں، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کوئی تکلیف، مصیبت، محنت، پریشانی وہاں پہ نہیں رہیں گی۔ یہ ہے وہ جنت جس کے لیے ہمیں دنیا میں حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر ہم وقت ضائع کریں گے، نفسانی خواہشات پر چلیں گے، دنیا کی زندگی سب کچھ سمجھ کر چلیں گے تو پھر جو وہ یہ نہیں ہوں گی۔ اس کی تشریح بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کیا خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ انسان یہاں پر بیمار ہوتا ہے تو وہاں پر وہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ انسان کے یہاں پر بیماری ہے، موت ہے، لیکن وہاں پر نہ بیماری ہے اور نہ موت ہے، بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جو جوان رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 30-32 سال کی ہوں گی، جوان ہی رہیں گے، توانا، ہیلدی، طاقت اور ذہن وغیرہ پاک صاف اچھا یہ رہیں گا۔ تو ہمیشہ جان، کبھی بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، ہمیشہ رہو گے، کبھی کچھ ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی مزید تشریح آیات اور احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ روزی حاصل کرنا، جاب دیکھنا، کاروبار کرنا یا اور دوسرا کچھ محنت مزدوری کرنا، یہ سب چیزیں کرنا، لیکن وہاں پہ کوئی محنت نہیں۔ جو انسان خواہش کرے گا وہ آ جائے گا، نہ اسکول جانا رہے گا،
نہ کالج جانا رہے گا، کچھ نہیں. جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا. کوئی محنت نہیں، نہ پڑھنے کا نہ محنت کرنے کا، کچھ نہیں رہے گا. سب کچھ اسے بغیر بغیر کوشش اور مشقت کیے جو ہے ملے گا. یہ ہے وہ چیز جو بتائی گئی سورہ ہجر کے اندر. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ تم نے دنیا میں جس طرح صبر کیا، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. دنیا میں صبر یعنی تھوڑا انسان کے اوپر کچھ تکلیف پریشانی یا سیدھے راستے پر چلنے سے، لوگوں کو صحیح راستے پر بلانے سے اگر یہ چیز آتی ہے تو اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، صبر استقامت اختیار کرنا. تو جو لوگ جو ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو. جو تم کو آخرت کا جو گھر دیا جا رہا، یہ جو نعمتیں جو تم کو دی جا رہی، اس لیے کہ تم نے صبر سے کام لیا اور اس کی وجہ سے آج تم اس کے مستحق ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط مان لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. جو وعدہ کر کے آئے وہ وعدے پر پورا نہیں اترتے بلکہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے ہیں، ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں، جھٹلاتے ہیں انبیاء کی بات، نبی کی بات، تو توڑ ڈالتے ہیں. جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان رابطوں کو، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، رشتے جوڑنے کے لیے آئے تھے. تو ریلیشنز، روابط جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. صلہ رحمی کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. تو رابطوں کاٹتے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بتایا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بتا رہا جن کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اب ہم جہاں جیسے کوشش کریں گے ویسے جو ہے وہ چیز ملتی ہے. اب یہاں پہ ایک بہت اہم آیت آگے آ رہی. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہماری دوڑ بھاگ جو ہوتی ہے زیادہ کر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جو ہے جسے چاہتا ہے نپات الرزق دیتا ہے، نپات الرزق دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ. جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا سا لمیٹڈ دیتا ہے. محنت بہت کرتا لیکن ملتا اتنا ہی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے. اسی لیے ہمارا جو توکل، جو ہمارا ٹرسٹ جو ہونا چاہیے وہ اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اس اللہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر وزڈم کے تقسیم کرتا ہے رزق. یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. اس لیے اس سے طلب کرنا، اس سے مانگنا. اس آیت کا اچھی تفسیر ہے. مفسر لکھتے ہیں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جہلا یعنی جاہل لوگ کی طرح کفار مکہ بھی عقیدہ اور عمل کے حسن و قبح ہونے کو دیکھنے کے بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر قیمت کا حساب لگاتے تھے.
اگر امیر آدمی ہے، بہت مالدار ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمینات ہیں، تو اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، اس کو بہت امپورٹنس دیتے تھے۔ ایسا کفار مکہ کا معاملہ تھا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کیا سوچتے تھے وہ لوگ؟ کیا کہتے تھے؟ آج بھی جو ہمارے پاس جاہل مسلمان ہیں، ان کی سوچ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہے تو ان کو دے رہا، اللہ خوش نہیں ہوتا تو کیوں دیتا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر لینا۔ یہ ہم بھی ویسے ان جولا کے جیسا نہیں سمجھنا۔ ان کا کس سے مل رہا ہے، وہ اللہ کا محبوب ایسا سمجھتے تھے، چاہے وہ کیسا ہی گمراہ اور بدکار ہو۔ ایسا اب سرداران مکہ مالدار تھے، طاقت تھی، پاور تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو جو تنگ حال ہے وہ اللہ کا مغضوب ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے سمجھتے تھے۔ یعنی جن پر رزق کی تنگی آ رہی، پریشان ہے، نپاتلا رزق مل رہا ہے، اسے کیا سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کا مغضوب ہے، چاہے وہ کیسا ہی نیک ہو، کیسا ہی نیک آدمی ہو، اگر رزق اس کو کم ہے تو اللہ کا مغضوب ہے سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سامنے کرے ارے تو اگر تم اللہ کا پیغام سنا رہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تم امیر کیوں نہیں، تم کو باغات کیوں نہیں، تم کو مال دولت کیوں نہیں؟ ایسا ان کی یہ سوچ تھی۔ تو دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر متنبہ فرمایا جا رہا کہ رزق کی کمی و بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا، جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا اور کسی کو کم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق زیادہ دیتا تو اس کا حساب بھی دینا رہے گا، کم دیتا تو کم حساب، زیادہ دیتا تو زیادہ حساب۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی اور معنوی حسن و قبح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد اور ان کی سعادت اور شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کس نے فکر اور عمل کی صحیح راہ اختیار کی۔ یہ ہے کرائٹیریا، نہ کہ زیادہ رزق کم رزق، بلکہ صحیح جو ہے جس نے کیا کیا، صحیح فکر اور عمل، صحیح ایمان عقیدہ، صحیح راہ اختیار کی، سیدھا راستہ اختیار کیا، اور کس نے غلط راستہ، کس نے عمدہ اوصاف کا اکتساب کیا اور کس نے برے اوصاف کا۔ مگر نادان لوگ اس کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کس کو دولت زیادہ ہے اور کس کو کم ملے۔ تو یہ جو ہے، یہ آج کے درس میں یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ رزق جس کو اللہ نے زیادہ دیا تو ان سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ یہ بات بارہا ہمارے سامنے آتی، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ تو جس حال میں بھی ہو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا، زیادہ دیا تو اللہ کا شکر، کم دیا تو اس پر صبر کرنا، اس پر خیانت سے کام لینا، اس سے قناعت سے کام لینا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو بتا رہا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ آخرت الا متاع۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں۔ آج ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم انسان جو ہے دنیاوی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی، تھوڑا غور سے سنو ادھر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا۔ آج ہمارے ترجیحات، ہماری بھی ایمز اور آبجیکٹس، ایکسپریشنس وغیرہ جو ہے دنیاوی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم نہیں، بلکہ جتنا ضرورت ہے اتنا۔ لیکن اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ اصل کام ہے۔ باقی ہماری ایگزسٹنس کے لیے، ہماری سروائیول کے لیے، ہماری زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو ہے نا،
جو تھوڑا روزی جو تعلیم سے جو حاصل کرے وہ کافی ہے، لیکن اصل کام ہمارا وہ ہے شہادت علی الناس، گواہی دینا تمام انسانوں، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اصل یہ چھوڑ دیا آج مسلمان، ملت جو ہے چھوڑ دی، بلکہ دنیا کی ترقی، تمدن، کیسے مال بڑھانا، کیسے وہ اقتدار حاصل کرنا، اس میں انسان جو ہے بہت مگن ہو گیا ہے، بہت مگن ہو گیا ہے۔ تو ہمارا فوکس پہلے تو انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اللہ کے کلمے کو بلند کریں، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں، تو یہ اصل ہمارا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت فرم، یہ ہمارا پرائمری مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، بعد میں تمام چیزیں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم؟ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، بعد میں دوسری چیزیں آتی ہیں، یہ سیکنڈری ہے وہ، لیکن یہ چیز آخرت، ہاں دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل، تو تھوڑا سا مچھر کے پر کے مانند، وہ جو انگلی ہم ڈالتے ہیں پانی جو لکھا اتنا اس کی قیمت ہے، سمجھو کہ سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے زندگی کا صحیح مقصد متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔